بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج کی تفسیر ہے 75 سے 77 سورہ آل عمران۔ 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر تم سونے کا خزانہ سونپ دو تو تمہیں واپس کر دیں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس تم ایک سونے کا ٹکڑا بھی رکھو گے تو اسے واپس نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان پر کھڑے نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم غیر یہودیوں کے ساتھ جو کچھ کریں اس پر ہم سے کوئی الزام نہیں لیا جائے گا۔ اس طرح وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ یہ محض یہودیوں کے جاہل عوام کی غلط فہمی نہیں تھی، ان کے مذہبی تعلیم یکساں تھی اور ان کے قبول کردہ مذہبی احکام اور فقہ کے قانونی عقائد اس خیال کی عکاسی کرتے تھے۔ قرضوں اور سود کے احکام کے سلسلے میں بائبل اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان واضح فرق کرتی ہے۔ تو دوستو، موت میں بیان کیا گیا کہ اگر کسی اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کرتا ہے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس اسی طرح یہ بھی مقرر ہے کہ اگر کسی کو کوئی لاوارث چیز ملے تو وہ آس پاس کے لوگوں سے دریافت کرے گا۔ اگر وہ اسرائیلی ہیں تو اسے اپنی تلاش کا اعلان کرنا چاہیے، اگر نہیں تو مزید کچھ کہے بغیر رکھ سکتا ہے۔ رہی سمیعل اسماعیل کہتے ہیں کہ اگر کسی یہودی اور غیر قوم کے درمیان تنازع کو جج کے سامنے لایا جاتا ہے تو اسے یہودی قانون کی بنیاد پر فیصلہ دینا چاہیے اگر یہ سازگار ہو۔ اگر غیر قوموں کا قانون یہودیوں کے حق میں جاتا ہے تو اسے یہ کہہ کر اپنے فیصلے کا جواز پیش کرنا چاہیے کہ غیر قوم کے پاس شکایت کی کوئی معقول بنیاد نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ اس کے اپنے قانون کے مطابق دیا گیا تھا، یہاں تاکہ اگر دونوں قوانین یہودی کے حق میں ناگوار ہوں تب بھی جج کو اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرنا چاہیے۔ رہی سمیعل کہتے ہیں کہ ہر اس غلطی سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے جو غیر اسرائیلی کرے۔ تو دوستو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن اللہ صرف ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت خریدتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے عہد کو توڑنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی اس مختصر سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے جلد ہی زندگی کا خاتمہ کر دے گا، بجائے اس کے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے، اس کی تفصیل ان کی کتابوں سے بیان کر دی جائے لوگوں کے سامنے، اور اس کی سچائی کی تصدیق کرتے ہوئے پھر کہا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت کے ایمان میں ان کا نہ کوئی حصہ ہے اور نہ حصہ قیامت کے دن، نہ اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اور اپنی رحمت سے یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو نرمی کے الفاظ کہے گا اور نہ ان کی طرف رحم کی نگاہ سے دیکھے گا، اور نہ ہی وہ ان کو گناہوں اور نجاسوں سے پاک کرے گا، بلکہ وہ انہیں آگ کی طرف حکم دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے موضوع پر متعدد حدیث ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ پہلی حدیث امام احمد نے روایت کیا کہ ابو ذر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، قیامت کے دن ان کو دیکھے گا اور نہ پاک کرے گا، اور وہ دردناک عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ ان میں عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ ان کا ناکامی اور نقصان پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کو 3 بار دہراتے ہوئے فرمایا، وہ شخص جس کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہوں، وہ جو جھوٹ بولتے ہوئے قسم کھاتا ہے تاکہ اپنا مال بیچے، اور صدقہ کرنے والوں لوگوں کو اس کی یاد دلاتے والا۔ اسے مسلم اور سنن جمع کرنے والوں نے بھی درج کیا۔ ایک اور حدیث ہے، امام احمد نے روایت کیا کہ عدی بن امرہ نے کہا کہ کندہ کے ایک شخص عمرو القیس بن ابیس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت موت کہ ایک آدمی سے زمین کے ایک ٹکڑے کے بارے میں جھگڑا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موت کے اس آدمی سے کہا کہ وہ اپنے ثبوت پیش کرے۔
لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر القیس سے کہا کہ وہ اپنی سچائی کی قسم کھائے، لیکن حضرت موت کے آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ صرف اس سے قسم کھانے کا مطالبہ کرتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم میری سرزمین ضائع ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بول کر دوسروں کا مال حاصل کرنے کی قسم کھائی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا۔ در حقیقت وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے معمولی منافع خریدتے ہیں۔ عمر القیس نے کہا کہ اگر کوئی اس جھگڑے سے دستدار ہو جائے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جنت۔ عمر القیس نے کہا گواہ رہو کہ میں نے تمام زمین اس کے لیے بدلے میں کھو دی ہے۔ اس حدیث کو نسانی نے بھی درج کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، امام احمد نے روایت کیا کہ عبداللہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو اس کے مال سے محروم کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا۔ اشعث نے کہا اللہ کی قسم یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، میں نے ایک یہودی کے پاس کچھ زمین رکھی جس نے میرے حق سے انکار کیا، میں نے اس کی شکایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا پھر قسم کھا لو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ فوراً جھوٹی قسم کھائے گا اور میں اپنی جائیداد سے محروم ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی در حقیقت وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے معمولی منافع خریدتے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی قسموں کھانے سے بچائے۔ دو صحیح نے اس حدیث کو درج کیا۔ ایک حدیث امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ جن میں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ پاک کرے گا اور وہ دردناک عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ وہ شخص ہے جو مسافر کو اپنے پاس موجود پانی میں سے کچھ نہیں دیتا۔ وہ شخص جو عصر کی نماز کے بعد فروخت کا لین دین مکمل کرنے کے لیے جھوٹ بول کر قسم کھاتا ہے، اور وہ شخص جو کسی امام مسلم حاکم سے بیعت کرتا ہے اور اگر امام اسے کچھ دے دو تو وہ عہد پورا کرتا ہے، لیکن اگر امام اسے نہ دے تو وہ عہد پورا نہیں کرتا۔ ابو داؤد اور ترمذی نے بھی اس حدیث کو درج کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث بھی پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔